خدا کے لوگوں، مولود مقدس ابن خدا خداوند یسوع مسیح کے پرجلال باکمال اور بے مثال نام میں آہ کر خدا کا خادم فریاد گل آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ لوگوس ٹی وی۔ سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کامنٹس بھی کر دیا کریں۔ عزیزو، عاشر منیر صاحب کی طرف سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، کھنہ پل سے۔ سوالات ہیں لوسیفر کے تعلق سے کہ لوسیفر کا حوالہ کہاں پہ لکھا ہے، کہاں پہ ذکر ہے کہ شیطان لوسیفر ہے یا اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے معنی کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پیدائش 3 باب میں سانپ کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں۔ چند منٹس میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات ہے کہ لفظ جو لوسیفر ہے، اس کی اصل میں جو جڑ ہے وہ لاطینی ہے۔ لکس کا مطلب ہے لائٹ، اور فیری کا مطلب ہے ٹو برنگ اور کیری، یعنی کہ لائٹ بیرر۔ اس کو مارننگ سٹار بھی کہا گیا ہے۔ لوسیفر جو اصطلاح ہے یہ پلانٹ وینس کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی، اور یہ ایک پازیٹیو ٹرم تھی، اور پازیٹیو ٹرم ہے جس کا مطلب ہے سم تھنگ برائٹ اینڈ شائننگ، یعنی چمکتا ہوا۔ اور جو ببلیکل اس کا پس منظر ہے، یہ جو نیم ہے یسایہ کی کتاب کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت جو ہے، اس کی اگر انگریزی میں آپ کے سامنے پڑھوں تو لکھا ہے ہاؤ یو ہیو فالن فرام ہیون او لوسیفر سن آف دا مارننگ۔ اردو میں لکھا ہے اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو یہاں پہ مقدس یسایہ نبی جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں صبح کا روشن ستارہ، یہ اصل میں سیٹن کے لیے ہے، ابلیس کے لیے ہے۔ اس کو ولگیٹ میں او لوسیفر لکھا گیا ہے۔ اوکے جی۔ اور یہ جو لفظ لوسیفر ہے نام، اس کا مطلب ہے روشن ستارہ۔ اوکے جی۔ اس لیے یہاں پہ اردو میں تو اس کا مطلب لکھا ہے صبح کے روشن ستارے، لیکن اس کی جو لیٹن ہے وہ ہے لوسیفر۔ اوکے جی۔ اور عبرانی میں اس کو ہیلل کہتے ہیں، جس سے مراد ہے چمکنے والا، روشن ستارہ، صبح کا ستارہ۔ یعنی یسایہ 14:12 میں جو لکھا ہے صبح کے روشن ستارے، تو یہ جو روشن ستارہ ہے، چمکنے والا ہے، صبح کا ستارہ ہے، اس کی جو عبرانی ہے وہ ہیلل ہے، HELEL، ہیلل۔ اور اس کی جو لیٹن ہے یعنی لاطینی، وہ لوسیفر ہے۔ سمجھ آ گئی جی۔ اور یہاں پہ صبح کا چمکنے والا ستارہ جو ہے، اس کی کمپلیٹ ہبریو ہے ہیلل بن شاچار، یعنی کہ فجر کا یا صبح کا چمکتا ہوا ستارہ۔ اور یہ یہاں پہ ابلیس کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ دونوں سوال آپ کے کلیئر ہو گئے، یعنی کہ لفظ کہاں پہ لکھا لوسیفر اور اس کے معنی کیا ہے۔ اگلا والا حصہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس میں ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، تاہم مختصر طور پر میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ یہ ہے کہ جی سانپ جو تھا، ابلیس اس کے اندر سمایا، سانپ جو ہے ڈیمن پوزیسڈ ہو گیا، اور اس نے ہوا کو گمراہ کیا۔ اس نے جو گمراہی پھیلائی 3 باب پیدائش کا 6 آیت کے مطابق، جو اس نے کہا تھا کہ دس از گڈ فار فوڈ، یہ فزیکل ڈیزائر ہے کہ یہ پھل کھانے کے لیے اچھا ہے، اور یہ آنکھوں کے لیے خوشنما بھی تھا، پلیزنٹ ٹو آئیز، یہ ایک ایموشنل ڈیزائر ہے۔ اور تیسری بات تھی کہ یہ عقل مند بھی بناتا ہے، یہ پرائیڈ اور انٹلیکچوئل کی بات ہے۔ تو اس طرح سے اس نے ڈیسیو کیا، دھوکہ دیا، گمراہ کیا ہوا کو۔ اور بعد ازاں خدا نے جب سب کو سزا سنائی تو خدا نے سانپ کو بھی سزا دی۔ اور یاد رکھیں سانپ جو تھا، جو اینیمل ہے، سرپنٹ ہے، اس کو بھی سزا ملی،
اور جو اس کے اندر تھا اس کو بھی سزا ملی. یعنی خدا نے سانپ سے کہا تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، یہ 14ویں آیت ہے 3 باب کی، اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. اور ممکن خیال ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنی دم پر کھڑا ہو کر چلتا تھا، یا 2 پایا یا 4 پایا تھا، لیکن اب اس کو سزا ملی کہ اب سے تو پیٹ کے بل چلے گا. اوکے جی. اور پھر جو ہے ابلیس کو بھی سزا ملی، اور وہ یہ تھی کہ عورت کی نسل اور تیرے درمیان دشمنی ہوگی، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلے گا. اور یہ جو کچلا جانا تھا اس کا تعلق صلیب کے ساتھ تھا. خداوند یسوع نے اس کو صلیب پر کچل دیا. یعنی کہ اس میں ابلیس کی بھی بات تھی، اس کو بھی سزا ملی، اور اس میں سانپ کی بھی بات تھی، اس کو بھی سزا ملی. سانپ کے تعلق سے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور کیوں خدا نے اپنے شاگردوں کو یسوع نے کہا کہ تم سانپوں کی مانند ہوشیار رہو، اور پیتل کا سانپ جو لٹکایا گیا تھا مقدس موسیٰ نے اونچے پر چڑھایا تھا، ایک تفصیلاً واز ہے میرا، ایک زبردست پاورفل واز ہے، مکمل ڈیٹیلز ہیں. اس واز کا لنک آپ کو اینڈ پہ بھی ملے گا اور ڈسکرپشن میں بھی ملے گا. تھینک یو سو مچ. خدا آپ سب کا مددگار. میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں. ہم آن لائن کورسز آفر کرتے ہیں، سیمنری ہے، اور ہم ایم ڈیو کرواتے ہیں، بی ٹی ایچ اور ڈپلوما. اس کے علاوہ کچھ کورسز ہیں، شارٹ کورسز. آپ کسی بھی کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. آپ آن لائن ورچولی گھر میں ہوں یا ابراڈ ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، آپ تھیولوجیکل ایجوکیشن لے سکتے ہیں. اور اگر آپ بڑے کورسز نہیں کرنا چاہتے تو شارٹ کورسز ضرور کریں، 3 منتھس کا یا 6 منتھس کا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ڈیپ تھیولوجیکل ایجوکیشن آپ کو دیں گے. کچھ کورسز ہیں پریچنگ کے حوالے سے، لینگویجز کے حوالے سے، اور بدعات کے خلاف آگاہی. مختلف کورسز ہیں، آپ ان کو لے کر خدا کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں. اور ایک اہم اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. A few months back, TEF Theological Educators Forum organized an inter-seminary essay article writing competition. And I am delighted to announce that 2 of my students secured first and second position. First was from second year, Shalmi Emmanuel secured first position, and from third year, Akib Fraz secured second position. On third position, there were 2 participants, one from OTS and one from Lahore College of Theology. This is truly a proud moment and a great blessing for me and Logos Theological Seminary. یہ بہت بڑا ایک کمپٹیشن تھا جس میں تمام پاکستان کی سیمنریز کو دعوت دی گئی کہ وہ ایسے لکھیں، آرٹیکل لکھیں. اور اس میں میری اسٹوڈنٹ شالمی ایمینول نے فرسٹ پوزیشن اور میرے اسٹوڈنٹ عاقب فراز نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. تھرڈ پہ مشترکہ طور پر ایک او ٹی ایس کی لڑکی اور ایک لاہور کالج آف تھیولوجی کا لڑکا تھا. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں.